الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف قصوں کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ یکسو رہ کر عبادت کریں، ہمیشہ بردباری، حکمت اور دنائی کے ساتھ فیصلہ کریں۔ سمجھانے کا مقصود یہ کہ ہم پر ہمیشہ اللہ کے قریب ہونے کا احساس رہے۔ سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی کہانی جو لکھ رہے ہیں، اپنی جو داستان لکھ رہے ہیں، اس میں اللہ کو شامل کر کے اس کو سمیع بصیر جانتے ہوئے کوشش کرتے نظر آئیں کہ اسی کو سنانا ہے، اسی سے لینا ہے۔ کوئی بھی دھماکہ ہماری یکسوئی پر اثر انداز نہ ہو سکے، بڑے سے بڑی بات ہماری عبادت میں خلل پیدا نہ کر سکے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم فنا ہوں، مقصد ہو، مشن ہو، جذبہ ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب کسی نے ایم یا مشن بنا لیا کہ میں نے ذاکر بننا ہے، ذکر کمانا ہے، جب ایم اور مشن بنا لیا تو وہ اس مشن پر کوشش کرے گا کہ بول چال کم سے کم اور ذکر زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ اس نے مشن بنا لیا کہ میں نے ذاکر بننا ہے۔ جس چیز کی عادت ڈال لیں گے وہ عادت پکی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے عادت ڈال دی ہے، عادت پکی ہو جائے گی۔ پھر عادت کو عبادت بنانا بھی فن ہے، کہ عادت کو عبادت بنانا فن ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کہانیاں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ملے۔ وہ قصہ ایک چل رہا تھا، عاشق اور معشوق کا، باغ میں ملاقات ہو گئی، تو اب ایک لفظ جملے سے پھر سٹارٹ کیا انہوں نے کہ معشوقہ نے عاشق سے کہا کہ میں ملاقات سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تو پکا شکی ہے، شک کرنے والا ہے۔ میں ملاقات سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی کے ساتھ تب بھاگتی ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے لے جانے والا بڑا مخلص اور مجھے پروٹیکٹ کرے گا، مجھے عزت دے گا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی ہے، کیونکہ اس سے ہو جاتا ہے یہ مجھے پروٹیکشن دے گا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ بھی اللہ کی راہ پر تب چلتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے پروٹیکٹ کرے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی کی طرف لو لگا لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے کہ میرا رب مجھے پروٹیکٹ کرے گا، ہر وقت اور ہر لمحے میری حفاظت کرے گا۔ کیونکہ یہ راستہ یہ بچوں کا راستہ نہیں ہے، میرے بچے، میری ماں، میری بہن، ان کا راستہ نہیں، یہ راستہ عشق کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ جو فکروں میں رہتا ہے نا، سب کچھ بنانے کے چکر میں رہتا ہے، وہ آگے سفر کم کر پاتا ہے، کیونکہ وہ فکریں جو ہے نا اسے نیچے کو لے کر آتی ہیں۔ جیسے اگر آپ سے میری بات چیت ہو تو آپ کے نقطے مجھے متاثر کریں تو میں کہوں گا یار نقطے بہت اچھے ہیں، پھر وہ کردار کے مطابق ہوں تو میں کہوں گا کردار کا دنی ہے، کیونکہ نقطے آ جاتے ہیں، وہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، اور شیطان بھی ایسے ایسے معرفت کے نقطے دے سکتا ہے کہ بندہ سمجھے کیا بات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وقت آیا اخیر تو شیطان آ گیا،
ان سے دلیل مانگی، کس پر ہے؟ کہا توحید پر، کیا دلیل دے؟ انہوں نے 360 دلیلیں توحید پر دی، اور شیطان نے 360 دلیلوں کے کاٹ کر، تو ان کے پیر و مرشد دور سے مشاہدہ کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے انہوں نے پانی کا چھینٹا مارا جو ان کے چہرے پہ پڑا، فرمانے لگے بغیر دلیل کو اللہ کو مان، دلیل نہ دے۔ اب یہ واقعہ ہے، تعظم نہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کو مان، کیونکہ شیطان ہر دلیل کاٹ دیتا ہے۔ جیسے آپ کے اندر یقین نہ ہو تو شیطان آپ کی ہر دلیل کو شک بنا دے گا، آپ کو چلنے نہیں دے گا۔ کوئی دوست آتے ہیں نا بڑی تیزی سے، تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے واپس چلے جائیں گے، میں ان پر توجہ نہیں کرتا، تو ڈر ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ جو آنے والے ہیں یہ اتنے پازیٹیو نہیں ہیں، اس لیے میرا ہمیشہ سے بیان پازیٹیو ہوتا ہے کہ بس میرے ساتھ محبت نہیں کرنی، اللہ واسطے آؤ، کیونکہ مجھے پھر کسی کے جانے کا دکھ نہیں ہوتا، جو میں شامل ہی نہیں کرتا اپنی زندگی میں کسی کو۔ جب کوئی آ جاتا ہے مستقل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سمجھ ہے کہ میں اللہ واسطے آنا، یہاں پر جو ملنا ملانا ہے وہ اللہ واسطے، یہ نہیں کہ میں نے میری وجہ سے آنا کہ یار کی کہے گا آیا ہی نہیں آج یار، وہ اللہ واسطے ہی آنا ہو۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھے معلوم ہے پہلے ہی بہت شکی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کسی چیز کا مشاہدہ ہی علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آئے، کسی چیز کا مشاہدہ ہی علم کے لیے ضروری نہیں، اس چیز کے اثار سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا مشاہدہ ہی علم کے لیے ضروری نہیں، اثار سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آنکھیں دکھنے میں جب سرخ ہو جاتی ہیں، اگرچہ سرخی کو انسان نہیں دیکھتا ہے لیکن درد سے سمجھ جاتا ہے کہ آنکھیں سرخ ہیں۔ اب درد بتا رہا ہے کہ یار کسی جگہ تکلیف ہے، وہ آنکھوں کی ہو یا کسی جگہ پر ہو۔ آپ کوئی بھی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو جب کوئی ساؤنڈ علیحدہ سے نظر آتی ہے تو کہتے ہیں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے اپنے اندر کے درد کو بھی بندہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اگر بندہ عروج پر جا رہا ہو اور کوئی چیزیں تنگ کر رہی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے مجھے جو مجھے پیچھے کو لے کے جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اس رکاوٹ کو دور کیسے کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کسی چیز کا مشاہدہ ہی علم کے لیے ضروری نہیں، اس چیز کے آثار سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دکھنے میں جب سرخ ہو جاتی ہیں، اگرچہ سرخی کو انسان نہیں دیکھتا لیکن درد سے سمجھ جاتا ہے کہ آنکھیں سرخ ہیں۔ تو کہنے کہ تو نے مجھے بے رکھوالے کا بکری کا بچہ سمجھا اور بغیر نگہبان کے جانا، میرا محافظ وہ علیم و خبیر ہے اور وہ اس ہوا کو بھی جانتا جو میرے اوپر سے گزرتی۔ کہ ہم صبح یہاں تہجد پڑھ کر تو فجر پڑھتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک روٹین عادت سی پڑ جاتی ہے۔ جب ہم نے عادت کو گین کر لی، اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری عادت میں نہ مزہ آنا شروع ہو گیا، پہلے مشکل لگتی ہے، اب مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیفیت میں کہ شکر ہے یا اللہ، تہجد پڑھی فجر پڑھی، تہجد پڑھی فجر پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو بھی آسانی سے ہو جائے، جو نہ آتا ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں تو فجر پڑھتا ہی نہیں ہے، تہجد پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا محبت کرنے والا ہو تو وہ آئے نا، ٹھیک ہے، اور رہتا بھی پاس ہی ہو، تو پھر میں ایک نا گمان کر لیتا ہوں، بدگمانی، گمان بدگمانی کر لیتا ہوں کہ یہ یا تو وہ فجر پڑھتا ہی نہیں یا تہجد پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آ پاتا کہ وجہ کچھ اور ہے۔ میں بھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ اپنے دل میں نے کب کہہ رکھا یہ ولی اللہ بیچارہ، لیکن ہم نے آنا، ہمارا آنا ہر ایک کے لیے ایک شوق ہوگا کہ یار یہ آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں، کیونکہ ایک کا بھی آنا، جیسے آپ درس میں ایک بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آیا تو ہے نا، اس کا آنا، ایک کا آنا بھی میرے لیے بھی کیا کہتے ہیں باعث عزت ہوگا، کیا نہیں آ رہا ہے، آیا تو ہے نا، اور آنے والا سننے والا ہو، وہی پہلی والی بات، میرے لیے نہیں آنا، سننے کے لیے آنا، مذاق کے لیے نہیں آنا، آپس میں ملنے کے لیے بھی نہیں آنا، چلو دوست اکٹھے ہوں گے ملنے،
یہ بھی نہیں. آنا گین کرنے کے لیے, کیونکہ جب آپ آ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں. اگر آپ آپس میں ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو اور بات ہے کہ اس میں نیت بن سکتی ہے, چلو علم بھی حاصل کر لیں گے, دوستوں سے ملاقات بھی, وہ لیدہ ایشو ہے. لیکن ویسے ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ ملنے کے لیے آتے ہیں, علم کے لیے نہیں آتے, پھر اور بات ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ غلط کرتے ہیں, لیکن وہ ملنا ملانا کس مقصد کے لیے ہے وہ جاننا ہے. کھوکھا کے لیے, محبت کرنے کے لیے, کس لیے؟ تو نے مجھے بے رکھوالے کا بکری کا بچہ سمجھا, بغیر نگہبان کے جانا. میرا محافظ و علیم و خبیر, اور وہ صفا کو بھی جانتا, میرے جو اوپر سے گزرتی. احساس بڑھتا چلا جائے نا تو پیاس بڑھتی چلی جاتی, طلب بڑھتی چلی جاتی. احساس کا بڑھنا ہی طلب کا بڑھنا. احساس ہو جانا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا اللہ ہے, کام کوئی نہیں رکتے, ہو جاتے ہیں. صرف کردار بنانا پڑتا ہے. جیسے آپ اونچا کریں گے آپ کی ترقی ہو جائے گی. اللہ کی راہ میں بھی ترقی بیٹی ہوتی ہیں. اللہ نے جس سے جتنا کام دینا اس کی اتنی مدد بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے سباب پیدا نہ کرے. وہ جتنا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سباب پیدا کر دیتا ہے. طلب بڑھتی چلی جائے تو طلب بڑھتی چلی جائے گی. اللہ بہتر جانے ہم سے کیا کیا کام لینے ہیں اس میں. لیکن ہم نے دعا ضرور مانگنی, یا اللہ ہم سے بڑے بڑے کام لے, یا اللہ ہم سے دین کے بڑے بڑے کام لے. تیرا نفس شہوت پرست ہے جس میں روح کا کوئی نور نہیں ہوتا. شہوات میں روح کا نور نہیں ہوتا, شیطانی اثرات ہوتے ہیں. اور وہ اللہ کے معاملے میں اندھا اور بہرا ہوتا ہے. سردیں چڑھی ہو نا تو پھر کوئی نہیں سمجھ آتا, وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے, کوئی چیز سنتا بھی نہیں. جب غلط عادت پڑ جائے نا وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے. اس کا چھوڑ دینا بھی کمال ہی ہے, کسی ولایت سے کم نہیں ہے کہ تو نے ایک بری عادت کو چھوڑ دیا. تو 8 سال سے میرے فراق میں ہے, اور چونکہ میں سمجھتی کہ تو جہل اور نادانی پر ہے اس لیے میں نے تیری کوئی پرواہ نہیں کی. جو شخص خود تباہی کی بٹی میں گرا ہو اس کے احوال معلوم کرنا بے وقوفی ہے. کس حال سے پہلے ڈگیا پہ حال کی پوچھ دے چھوٹو پر ہے, اس کے احوال معلوم کرنا ہی بے وقوفی. اس لیے ہر ایک کا پوچھا نہیں جاتا, پوچھا اس کا جاتا ہے جو گر رہا ہو تو اسے سنبھالا کیسے دینا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا حالات کاروبار کے بڑے خراب ہیں. میں نے کہا مجھے معلوم تو نہیں ہے, اس طرح کیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ لیا کر. میں نہیں کہوں گا نماز نماز پر بڑے بڑے وظیفے کر, کیونکہ کہوں گا تو کہیں گا لو جی مولوی صاحب نے دل پاسے لاتا اور کوئی کام نہیں. بس لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت پر نماز دل کرے پڑھ لے. وہ چلا گیا. کیا 1.5-2 سال بعد مجھے نظر آیا ایک کار سے اتر کر, کہنا مجھے پہچانا ہے. میں کہ وہ وظیفہ تو نے پوچھا تھا مجھ سے. کہتا ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گاڑی دی ہے. اب وہ اس کی تھی یا کرائے پر تھی مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا مجھے یہ گاڑی دی ہے, اب میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے نہیں ملا. اللہ جب چاہے تو ایسے کر کے ایسے کر دیتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. جس کو چاہے جیسے مرضی نواز دے, لیکن اس کا بھی تو چاہنا بنتا کہ یا اللہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. جب آپ ارادہ کریں گے تو کن ارادے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے شروع. کہتے ہیں حمام کا ملازم پانی گرم کرنے والی بٹی میں گوبر اور کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے, کیونکہ پہلے دور میں ہوتا تھا وہ کوئے تھپنے والے تو اندر ڈال کے تو گرم کرتے تھے پانی. کہتے ہیں حمام کا ملازم پانی گرم کرنے والی بٹی میں گوبر اور کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے اور ہمیشہ گندا رہتا ہے, حالانکہ وہاں آنے والے نہا کر اپنا میل کچیل صاف کر کے نکلتے رہتے ہیں, وہ گندا ہی رہتا ہے. اس دنیا کا مال بٹی کے ایندھن کی طرح, دنیا دار بٹی کے ملازم کی طرح, اور متقی حمام میں نہانے والوں کی طرح. اس دنیا کا مال بٹی کے ایندھن کی طرح, جڑا ایندھن ہے گوبر ہوئے کیا آپ ڈال رہے ہیں, دنیا دار بٹی کا ملازم کی طرح, وہ گوبر پان والا ہے, اور متقی حمام میں نہانے والوں کی طرح. بنا کے پاک صاف ہو جاتا, باقی سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. متقی اس دنیا کے حمام سے نہا کر پاک صاف ہو کر نکلتے ہیں. دنیا داروں میں دولت کی ہرس نہ ہوتی تو یہ بٹی گرم نہ ہوتی.
یہ گرمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہرس، طمع، لالچ یہ سب کچھ گرم رکھتا ہے ماحول کو۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بٹی کی طرف رخ نہ کرے، حمام میں داخل ہو۔ جیسے آپ لوگ کتنے اچھے ہیں، میں نے جب بھی کہا یا میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا سائیں جو کر دے وہ بہت اچھا ہے، آپ کتنے ہیں میرے ساتھ مخلص ہیں؟ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا باہر کیا کرتی ہے؟ آپ مجھے متقی کے درجے پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں رہتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں سائیں اسی تے کر دے تسی رہن دیو، اسی کافی ہے۔ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بٹی کی طرح رخ نہ کرے، حمام میں داخل ہو۔ دنیا داروں نے اہل تقوی کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر دیا، ورنہ ان کو خود مصروف ہونا پڑتا، تو گویا دنیا دار متقیوں کے خدمتگار خادم۔ لیکن ہمارا تعلق جو ہے وہ اور ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں دنیا دار کے ساتھ عبادت گزار بھی، ایسا نہیں کہ آپ نمازیں پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ سمجھانے کے لیے کچھ اور ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں گے جو یہ سمجھا رہے ہیں تو پھر اور بات ہے، لیکن ہمارا ملنا جلنا ایک دوسرے کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ صاف کرتے بھی چلے جاتے ہیں۔ دنیا داروں نے اہل تقوی کو، یہ دنیا دار کیسے؟ آپ پاکستان کی مساجد کو اٹھا کر دیکھ لیں بیٹے، جتنے مساجد کو بنانے والے ہیں الا ماشاءاللہ حرام کی کمائی سے، حلال کی کمائی سے نہیں بنتی مسجد، بہت کم، زیادہ تر حرام کی کمائی سے۔ ایک دفعہ ہم پنڈی میں گئے تو محفل نعت تھی، وہ کیا کہتے ہیں تھا وہ بندہ دف سے جو بجاتا تھا، ہاں روفی صاحب، وہ آئے ہوئے تھے۔ جو وہاں پیسے لٹانے والے تھے نا بیٹے، وہ بکیے تھے، وہ بکیے تھے، پیسے لٹانے والے بکیے تھے۔ جب میں نے سارا پوچھا گیا نا تو پتہ لگا کہ جن نے پیسے لٹانے والے سب حرام تھے اور میرے حرام کام کرنے والے تھے۔ اور روفی صاحب نے 2-3 بندے کھڑے کیے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تاکہ لوگوں پر عکس پڑے رونے کا۔ وہ پیڑ تھے، اور جو انہوں نے وہ اسپیکر سسٹم لے کر آیا تھا ان میں ان کا کمیشن تھا کہ حبیب الیکٹرک کنسرن نہیں لے کر آنا، بس ان میں وہ پیسے کے لیتے تھے۔ اور دیکھا اب نعتیں سن کر رو رہے ہیں، کیسی بات ہے، ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں بھی رونا ان جیسے لوگوں پر آتا ہے۔ یہ وہ ہیں۔ بہت سی مساجد کی رجسٹریاں مساجد کے نام نہیں ہوتی، بندوں کے نام ہی ہوتی، وہ کرتے ہی نہیں کہ ساڈا ہولڈ رہے گا، کیوں کریں؟ بہت سی مساجد کی رجسٹریاں مساجد کے نام نہیں، زمینیں جو ہیں وہ لوگوں کے نام ہوتی، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچیں۔ تقوی کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ یار تقوی اور پرہیزگاری والا انسان ہے۔ دنیا داروں کے احوال ان کی علامتوں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اگر تم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دنیا داروں کے چہروں سے ان کے احوال پڑھ لو تو ان کی عادتوں سے ان کے احوال سمجھ لو، ان کی عادتوں سے ان کے احوال سمجھ لو۔ اندھا چونکہ دیکھ نہیں سکتا، وہ خوشبو سے چیز کی حقیقت سمجھ لیتا ہے، یعنی اس کی ناک جو ہے آنکھ کی کام کرتی ہے۔ اگر تم ان کی عادتوں سے ان کے احوال نہیں سمجھ سکتے تو ان کی گفتگو سمجھ لو۔ دنیا دار کہے گا کہ آج میں نے 20 ٹوکرے گوبر کمایا۔ ہرس سے بھی ایسے ہی شعلے پیدا ہوتے ہیں جیسے گوبر کے اپلوں سے۔ عقل مند گوبر سونے کو برابر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتش ہرس کو اسی طرح فروغ دیتا ہے جس طرح گوبر آگ کو، اور اس کا آتش ہرس کو فروغ دینا دنیا داروں کی کشش کا سبب ہے۔ مشکل کام یہ فرق کرنا کہ آپ کتنے دنیا دار ہیں کتنے دیندار ہیں، یہ فرق کرنا بیٹے بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے اس میں چھوٹی سی بات رکھی ہوئی اپنے طور پر، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جتنی مرضی دنیا کمائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ چھوٹی سی بات اپنے دماغ میں ڈال لی تھی اس دور کے مطابق کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جتنی مرضی دنیا کمائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نماز ضرور پڑھیں بس۔ باقی کام زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں یا دیگر، وہ آپ کے خود ہی سمجھ آ جائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں نے اس لیے بڑے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو آپ سن رہا ہوتا ہے نا، ہر بندہ وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ شاید میری گل ہو رہی، یہاں کسی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کسی کی بات نہیں ہو رہی۔ بات اس میں جو آ رہی ہے نا، بعض اوقات ہم بہت اونچی بات سن رہے ہوتے ہیں، ہم خود اونچے نہیں ہوتے، اس لیے ہر بات کو اپنے اوپر نہیں لینا۔ اور میں نے اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں خلاصہ بتا دیا کہ میرے نزدیک کیا ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دنیا جتنی مرضی کماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ بلکہ ہم تو خود کہتے ہیں کام کرو، ویلا نہ رہو، چلو کام کرو۔ ہم کسی کو ویلا رہنے نہیں دیتے، کہتے کام کرو بس۔ ویلا رہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ کو خراب برباد کرنا، کام کرنا چاہیے۔ جو دنیا دار یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مال جمع کیا، تو اس نے دراصل آج ہرس کے لیے گوبر جمع کیا ہے۔ گوبر جمع کرنا اگرچہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن بٹی والوں میں یہ فخری کی بات ہے۔ وہ فخری ایک دوسرے کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تو نے 6 ٹوکرے جمع کیا ہے تو میں نے 20 ٹوکرے جمع کیے ہیں۔ یہی دنیا داروں کی حالت ہے۔ صوفیزم میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی میں خود بھی یہ کلیم کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میرے مرنے کے وقت میرے نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور میں اس کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ چیزیں ادھر ادھر کر اپنے نام کی نہ رکھو، کیونکہ کوشش کرنے کہ جب میں جاؤں میرے نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اب اگر یہ بندہ مشن لے لیتا ہاں یا میرے نام کی کوئی نہ ہو، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جن جن کے حق ادا کرتا چلا جائے، بس ان کے نام کرتا چلا جائے، تاکہ اس کے بعد ان کو بھی تکلیف نہیں ہو، کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے، اے پتراں دے نا نہ کچھ لائیں، بعد چو نا انہوں نے تینوں کچھ نہیں دینا ہی۔ یہ ان کا تھا کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی تھی بس۔ وہ کہتے تھے پیسہ سب دا پنویا، ان کے یہ مقولہ سنا ہے۔ لیکن کیونکہ میرا ایسا معاملہ نہیں ہے، میری ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب کچھ دینے کے بعد بھی باری ہوں، میں سب کچھ نام کرنے کے بعد بھی باری ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اتنا اعتماد اور یقین تو بڑے اللہ کی ذات پر ہوتا ہے نا، کہ اگر میں کر بھی دوں گا تو کیا ہو جائے۔ جیسے اگر ہم نے دوستوں کو مکان بنا کر دیا بھی، تو بیٹے اس وقت بھی ہم نے ان کو رجسٹریاں کروا کے ان کے نام دی، اس لیے اپنے پاس رجسٹریاں نہیں رکھی کہ ہم بڑے بن جائیں یا آ کے ہمیں کچھ دیتے جائیں۔ ہم نے دی رجسٹریاں ہی ان کے نام کروا دی، تاکہ ہمارے دل میں کوئی لالچ ہی نہیں ہے۔ اگر لالچ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے ہمارے نام، سب کچھ میرے نام۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے آپ کو اچھا سکھایا ہے، ہم نے آپ کو اچھا سکھایا ہے، لگانا سکھایا، کہاں لگانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کمانا 1 ہنر، لگانا 70 ہنر ہے۔ کمانا 1 ہنر، لگانا 70 ہنر، کہ کہاں لگایا۔ پھر فرمانے لگے جس شخص کی نشوونما بٹی کے ماحول میں ہوئی، اس کے لیے گوبر کی بدبو خوشکن ہوتی ہے۔ اگر تم اس سے مشک سنگھاؤ گے تو اس سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ اگر تم بھی اس کے بٹی کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ گے تو کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکو گے۔ دنیا دار کی صحبت میں تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی جو ان دنیا داروں کی۔ عجیب بات ہے، ہم نے مختلف کام کیے، تو ایک جگہ پر ہمارا دوست ہے، تو وہ میرے کاموں کی گنتی کروا کے نا تو دوسروں کو متاثر کر رہا تھا کہ انہیں اے کتا، انہیں اے کتا، انہیں کتا۔ میری عبادت کا کوئی حال نہیں، میرا جمعہ پڑھانا، میرا درس دینا بالکل زیرو، اور جو میرے کاموں کی فہرست تھی ان کو بتا کر نا دوسروں کو کہہ رہا تھا یہ دیکھو یہ کیا۔ دوسری بات، ایک دم میں نے واٹس ایپ کو فون کیا، میں کہا کہ گوشت لے کر آنا،
کہا ٹھیک ہے صحیح. انہوں نے فون بند نہیں کیتا, جیب وچ رکھ لیتا. ہوں آواز انہوں دی آ رہی سی, میں سن رہا سا. یہ جس کے پاس بھی تھے نا ان دس رہے ساڈے سائیاں نے اے کیتا. عبادت کا کوئی حال نہیں. تو گل سمجھ آئے کے لیے, یعنی ہمارا تقوی پرہیزگاری کچھ سے کم دا نہیں, ایک کم اہم نے لوگوں کے نزدیک, انسانیت والے. اے عبادت ککھ نہیں جائے. لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا, لوگ بس یہ دیکھتے ہیں. آپ جب بھی کسی کو بتائیں نا, میں نے ایسے بندے مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں, ایسے بندے مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں دوستوں کے ذریعے سے, ان کو پتہ لگا اس نے یہ کیا, اور کئیوں تو ہمیں کہا ہمارے لیے بھی کر دیں. یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں میں کرتا کیسے ہوں, انہیں کہا ہمارے لیے بھی کر دیں. کیونکہ ہوتا نا جسے یہ نعمان کا مکان بنا تو ہم نے بیچ دیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو آتا نہیں کیا کہتے ہیں واکنگ مشین ٹھیک کرنے, کہتا ہے حضرت صاحب میرے واسطے یہ کر دیو تھوڑی مہربانی, کوئی کرائے تے رہنا. دیکھو ہر ایک چیز پر ہر ایک کہتا ہے یہ اتنا اچھا کام ہے میرے لیے کیوں نہیں. اب میں کیا کروں, میرا دماغ جہاں فٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے کرتا ہوں, کہہ رہا ہوں کیا. تو اس سے میں نے بھی اندازہ لگایا میری دنیا کے کام لوگوں کو متاثر کرتے ہیں, میری عبادت متاثر نہیں کرتی شاید. اس لیے لوگوں کو میرے دنیا کے کام اچھے لگتے ہیں. اور ذاتی طور پر یہ کام کرنے سے انسان کی حرص ختم ہوتی ہے, لالچ بیٹے ختم ہو جاتا ہے کہ میں اپنے لیے زندہ نہیں ہوں, میں اپنے لیے نہیں رکھتا سارا کچھ, دوسروں کے لیے بھی رکھتا. یہ اس کی اپنے اندر کی حرص ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اکثر و بیشتر مجھے ایک دوست نے سوال کیا کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کروا سکتا ہوں. میں کہا اگر وہ اس قابل ہے کہ پیسے نہیں رکھتا, زکوٰۃ سے لگتی ہے, لیکن وہ کہتا نہیں کہ مجھے عمرہ کروایا جائے, اور تم اپنے طور پر اسے پیسے دے کر کہو کہ عمرہ کر لو, تو ٹھیک, مجھے کوئی اعتراض کہہ سکتے. حالانکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں آسانی سے, لیکن بس سوچ وہاں تک آتی ہے کہ اس پیسے سے یہ کام کر دیا, اس طرف ذرا مشکل ہو جاتا ہے. دنیا داروں کی صحبت میں تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی جو ان دنیا داروں کی ہے. اس نے کہتے ہیں نا کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے, تیرا رنگ بھی بکھر نہ جائے کہیں. کہ دنیا دار لوگوں سے اتنا نہ ملا کر کہ تیرا رنگ بکھر جائے, تجھے دنیا کرنی پڑے. آپ اپنے دوستوں کی دکانیں ہوں یا فیکٹریاں ہوں, میں نہیں کبھی گیا, میرا کام ہی نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام ہی نہیں ہے. وہ بلا لیں چلا جاؤں گا, لیکن میں آپ میں سے کئیوں کے گھر ہی نہیں جانتا, کیونکہ میں کبھی آپ کے گھر ہی نہیں گیا. جب ہم نے وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ کھانے کا ایک سسٹم رکھا تھا, بڑی پرانی بات ہے, 2011-12 میں, ٹھیک ہے, تو مختلف گھروں سے کھانا آتا تھا. تو اس وقت بھی دوستوں کے لیے تھا, اپنے لیے نہیں تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. بلکہ عمران نے مجھے بھی کہا تھا کہ ایک دن ہمیں بھی دے دے صحیح, ہم بھی کھانا کھلا دیا کریں. میں کہ لگے لگ رہا ہے, اس کا اپنے ہر ایک کی محبت ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کوئی بھی کام کریں اس کے ABCD پلان رکھیں گے نا بیٹے, آپ نے اے پر ہی ٹکنا ہے, بی پر نہیں آنا, اے پر ہی رہنا. کیونکہ بی کا مطلب اب سیکنڈ شروع ہونے لگے, پھر سی پر بھی آ سکتے, ڈی پر بھی آ سکتے. اس لیے پہلے پر ہی رہنا ہے اے پر, کہ آپ نے اے پلان پر ہی رہنا. اس لیے کہتے ہیں ایک چمڑا رنگنے والا عطر فروشوں کے بازار میں گیا, اسے وہاں عطر کی خوشبو لگی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے ہزار کوشش کی کہ لیکن وہ ہوش میں نہ آیا. انہوں نے اس کے رشتہ داروں کو خبر کی کہ وہ بے ہوش ہوا پڑا اور کسی ذریعے سے بھی ہوش میں نہیں آتا. اس کا ایک بھائی پہنچا, وہ ایک سمجھدار آدمی تھا, بولا میں اس کا مرض جانتا ہوں, مرض کی وجہ معلوم ہو جائے تو علاج میں آسانی ہو جاتی. جیسے کہ مرض نہ ملے پروفیسر جو نا بس انج کر کے دیکھتا ہے, پیٹ دے ہاتھ رکھتا ہے, انج کر کے دیکھتا ہے, کہتا ہے انہوں بیماری. سب سے زیادہ جو سینسٹیو ہوتے ہیں نا وہ بچے ہوتے ہیں, جن کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی سانس کی رفتار سے, ان کے پیٹ سے, وہ چیزوں سے اندازہ کرتے ہیں سے کیا ہے. میری پوتی ہے نا, تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا یہ گرم سرد ہو گئی, اور واقعی گرم سرد ہو گئی, تو گرمی بڑی شدید تھی, تو
کہنے کا ہم نے پھپھو کے گھر جانا ہے, اسے لے کے تو وہ گرم سرد ہو گئی. کیونکہ جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اسے 1 سال بہت احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے گرمی سردی ذرا ٹف ہوتی. اس لیے یہ دھیان رکھیے گا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے 1 سال ذرا زیادہ دیکھنا پڑتا ہے, دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. تو وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ پتہ کر لیتا ہے ایسے گرمی سردی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ مرض کی وجہ معلوم ہو جائے تو علاج میں آسانی ہو جاتی. وہ اس کا مرض پہچان گیا. جعلی نے اس نے کہا کہ علاج کے لیے جس چیز کی مریض کو عادت سے دے دو تو فاقہ ہو جائے. فرض کریں کسی نے کہا کہ اگر کوئی مریض آدمی ہوتا کہتا یار میرا سٹا کھان دے دل کر دے دیو, اوکے آہر سے مرن والا دے دیو انہوں, اس کا جو دل کر رہا ہے اسے دے دو. کیونکہ اس کے جو دل کر رہا ہے نا اس کا مطلب اس میں بعض اوقات وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ عادی ہوتا ہے نا, اس سے ہی آرام آ جاتا ہے. اس کے بھائی نے کہا میں اس کی بیماری سمجھ گیا ہوں, میں اسے ہوش میں لے آؤں گا. قرآن پاک میں ہے بری چیزیں بروں کے لیے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے. حدیثوں کو انبیاء کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وحی کا عطر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا. کفار نے انبیاء کرام سے کہا کہ ہماری پرورش کھیل کود میں ہوئی ہے, ہمارا مزاج نصیحت سے میل نہیں کھاتا. ان کفار پر افسوس ہے کہ یہ اپنے حرص میں اور اضافہ کرتے ہیں. ان کفار کو چھوڑو جو بازار میں بے ہوش پڑا اس کی خبر لو. اس چمڑا رنگنے والے کے بھائی نے وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا تاکہ کوئی اس کے علاج سے واقف نہ ہو سکے. اپنا راز نہیں داستہ کرو. اس نے اپنا سر اس کے کان کی طرف کیا کہ لوگ سمجھے کہ اس کے کان میں کچھ پڑ رہا ہے, دم کر رہا ہے, اور چپکے سے اس کی ناک پر کتے کا پہانا مل دیا. جب اس کے دماغ نے بدبو سونگی تو اسے ہوش آنا شروع ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ عجب متر پڑا کہ فوراً ہوش میں آ گیا. کہتے ہیں بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو مزہ نہیں آتا. ہاں زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں. بلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو یقیناً اس نے بری باتوں کو عادت ڈال رکھی ہے. قرآن میں ہے مشرک نجس ہے کیونکہ ان کی نشو نما گندے ماحول میں ہوئی, اس لیے قرآن نے نجس کہا. حدیث شریف میں ہے اللہ نے مہلوک کو اندھیرے میں پیدا فرمایا پھر ان پر اپنا نور چھڑکا, تو جس پر وہ نور پڑا اس نے ہدایت پائی اور جس پر نہ پڑا گمراہ ہو گیا. بالکل ٹھیک کیا اللہ, جو گمراہ ہے وہ ٹھیک. ہم نے یہ نہیں کہنا ہم پر نہیں پڑا تو اس لیے نہیں, جس پر پڑ گیا ٹھیک ہے, اللہ نے ڈالا. بس ہم یہ کہیں گے ہم پر پڑا ہوا ہے, بات بتا. ہم یہ کیوں کہیں گے ہم پر نہیں, ہم پر وہ نور کا چھینٹا پڑا ہوا ہے. ماں کیا بات ہے, مزہ آ گیا یار, ساڑھے تو نور کا چھینٹا پڑیا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہونے دیتا, راستہ بھٹکنے نہیں دیتا, ہمیں سیدھا رکھتا ہے. ہماری تربیت خود ہی کرتا رہتا ہے. ذرا انج کر کے گردن سریا ہے نا آپ سیدھا کر چڑھتا ہے, ادھر گردن سریا نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہی تو تربیت کرتا ہے. لیکن بھائی میرا نہ میرا باپ نہ میرا مرشد, ایک مثال دینا, زندہ نہیں نا, حیات نہیں, تو تربیت کرنی کس نے؟ ہادی بر حق نے. وہی ہمیں سیدھا چلائے گا کہ ادھر تو ٹیرا ٹورا نہ ہوئی. پڑھنی نہ پڑتی. کئی جگہوں پر ایسا ہوا, مجھے کہا آئے نماز پڑھے, میں نے جیسے ایک قدم رکھا تو پیچھوں سے بولنا شروع ہو گئے. ماجا نہ اگے کھڑے ہوئی نے اس دے بھی کسی نے نہیں. میں نے وہ قدم پیچھے رکھنے میں کیا آپ پڑھا لے, میرا کی جانتا ہے, کیونکہ اندر وہ چیز ہی نہیں تھی غصہ کرنے والی. سمجھ آ گئی تھی ان باتوں پہ غصہ ہے ہی کوئی نہیں, تم پڑھا لو. پھر لوگوں نے اس کو برا بلا کہا, مجھے نہیں کہا. اور میں کہا یار مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں نے تو مساجد میں سجدے چھوڑ دی تھی اسی لیے کہ میں دھکوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, اور تبلیغ ہوگی انشاءاللہ تعالی. تبلیغ کا میں پہنچا دی, جو پہنچا دو بات تو پہنچ رہی ہے. اب کسی کو کان پکڑ کے سیدھا تو نہیں نہ کرنا. یہ بچے جو ہمارے آتے ہیں ان کو جو سمجھانا ہم سمجھاتے جاتے ہیں, اب سمجھنا انہوں نے ہی ہے. اگر ہم چھوٹا سا بھی ایک سوال ڈالتے ہیں کہ عید غدیر خم منانے والوں, مولا علی اگر پہلے امام تھے تو انہوں نے تقیہ کر کے جنگ نہیں کی تینوں خلفۂ کرام سے, اور جب مولا علی چوتھے خلیفہ بنے تو جنگ کر ڈالی. یہ بتا دو امام ہیں یا خلیفہ ہیں؟ اب سوال کتنا تھپڑ مارنے والا ہے اور سمجھانے والا ہے, سمجھ آ جائے گا آسانی کے ساتھ. کل کا آپشن رکھا تھا اے غدیر خم منانے والوں,
مولا علی کا جنازہ میں کہ کوئی بھی یہ امام سمجھ کر پڑھایا گیا تھا کہ خلیفہ سمجھ کر پڑھایا گیا تھا؟ کون شامل ہوئے تھے ان میں؟ ان کو امام سمجھنے والے تھے، وہاں عقیدہ امامت والے تھے؟ کیوں یہ سوال بیٹے پٹ اپ کرنے پڑتے؟ یہ ان کو نہیں، یہ جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں بڑے سمجھدار، ان کو معاملات کرتے ہیں۔ ایک بندہ روزانہ آتا ہے تو وہ اپنے کسی شیعہ کو ٹیگ کر دیتا ہے، بعض کا تو کوئی آتا ہے نیچے ورنہ نہیں آتا، وہ نیچے آ کے ٹھیک کرتا ہے۔ آج اس میں نے ایک لکھا ہوا تھا، میں کہ اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے ہیں، یہ منکر قرآن و سنت ہیں اہل تشیع جماعت۔ اس نے لائک کیا کہ نا ٹھیک کہنا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھ گیا ہوا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے وہ سارے کے سارے کہیں بھی نہیں جاتے، ہمارے پاس ہی آتے ہیں اے پڑھا، کیونکہ ہمارا طریقہ واردات بڑا پیارا، بڑا سیدھا، کہنے کہ ادھر ادھر گھما کے گل نہ کرو، ٹھا کر کے مارو، کان پٹی تے پوے تو سدھی تے پتہ لگے نا کیسا لگی ہے۔ جھوٹ بولنے کا کام ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح عادتیں ہیں نا۔ جیسے میں وہ کل کا واقعہ تھا، وہ مجھے فون کیا، میں ادھر بیان کرنے لگا تو اس نے کہا جی وہ فیضان کی وہ سانس نہیں مل رہی تھی، پتہ چلا کہ قربانی انہوں نے بچے نے بیٹے نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد اس کی ماں سوئی ہوئی، اس نے وہ گوشت بانٹ دیا، وہ ماں ناراض ہو گئی، تم میرے پوچھے بغیر گوشت بانٹ دیا، انہیں جا کے خودکشی کر لی، نکالا پولیس والوں نے، بندہ کو نہ ملیا، انہوں نے ہاتھ لا کے دفن کر چھڑیا۔ ان کو پتا چلا خیر کہ یہ ہیں، تو اب مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ اب اس کا نماز جنازہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ میں کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے۔ میں کہا نہیں ہوگا، دعا کرے۔ کہتا امانتن، میں کہا کوئی امانتن نہیں ہوتا، جہاں دفن رہنے دیں، امانتن کا کوئی تصور نہیں۔ اب بتائیں کس معراج پر وہ عورت ہو، کس سوچوں کے مالک ہم لوگ ہیں، اور کس بات پر ہم نے خودکشی کر لی ہے یار کیا ہو رہا ہے؟ جس کا مطلب ہے ہمارا معاشرہ نفسیاتی طور پر کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ آج کل ہم بچے کو تھپڑ مارتے ڈرتے ہیں کچھ نہ کر لیں، اتنے ہم خوف زدہ ڈر پوک ہیں کہ بچہ ہمارا یار ادھر نہ ہو، ہم تھپڑ نہیں مارتے بچے، پہلے ہوتا تھا ٹھا کر کے چھاڑ دینی، اب ہم بچے کو مارتے ہوئے ڈرتے ہیں، اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں مار نہیں پیار سے پڑھا لو، پھر دیکھنے کی بند ہے۔ میں بھی تو یہاں تھپڑ ہی مارتا رہتا ہوں گلاں دے، کسی نے سمجھ آئی تھی کسی نے نہیں آتی، جو سمجھ آتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے کان لپیٹو چلے جاؤ۔ اور میں نے آگے بھی کہا کہ ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آتی، سمجھ آنے کے بعد نہ سمجھ ہے، میری بات اور سمجھ میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ڈٹ ہی سمجھ آتی ہے، پکی سمجھ آ جاتی کہ کہنا کی جانا میں۔ اس لیے بیٹے ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تم اللہ کی پہچان ہو، وہ تمہاری پہچان ہے، یہ پہچان ایک دوسرے کو کروا لو، تم اللہ کی پہچان ہو، بس جب اللہ کی پہچان ہو تو پھر اللہ والے بن کے دکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سورر کی بھی بخشش فرمانا، اس کی بخشش فرما کے اسے جنت دے دینا، معافی دے دینا۔ یا اللہ مہربانی ہم پر بھی فرمانا، ہماری گستاخیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما، ہمیں آگے بڑھنے والا بنا، ہماری دنیا بھلی کر دے، ہماری آخرت بھلی کر دے، ہماری نسلوں کی خیر فرما دے، بہت آسانیاں پیدا فرما، زندگی مشکل ہو تو آسان کر دے، جن کو چلنا نصیب نہیں ہوتا ان کے پاؤں چلتے نظر آئیں، دماغ چلتا نظر آئے، آگے بڑھتے نظر آئیں، رحمتیں ہمیں دے، برکتیں ہمیں دے، خوشیاں ہمیں دے، نعمتیں ہمیں دے، جن کو کبھی زوال نہ دے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔